السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی، انہوں نے اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی کہ انہیں سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ لیکن آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، چادر تطہیر انفو۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ بالخصوص اسلامی ہسٹری کی ویڈیوز اور بالعموم اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم کے بعد حضرت داؤد ہی وہ نبی تھے جنہیں قرآن نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن میں بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی میں سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ہی راحت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس راحت و سکون کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، خدا کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو خدا نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا چاہو شکار کو پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دو۔ اللہ نے ان سے امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں نظر نہ آتی، لیکن ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کو نکالنا، ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب وہ اتوار کو مچھلی نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکالتے تھے، اور کچھ نے تو سمندر میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے کہ ہفتے کو اس میں جیسے ہی مچھلی وہاں سے گزرے وہاں میں پھنس جائے اور ہم اتوار کو اس مچھلی کو نکال کر پکا لیں۔ وہاں کے کچھ نیک اور صالحہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں سے ایک وہ گروہ تھا جو نافرمانوں کی اصلاح کرتا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو ان سے نفرت کرتا اور خاموش رہتا تھا، جبکہ تیسرا گروہ گمراہ تھا۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی اور حکم نافذ کر دیا کہ خدا کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ایک طرف ہو جائیں۔ صالحہ لوگ انہیں بار بار سمجھاتے تھے کہ قوم سمود اور لوط کا جو حشر ہوا تھا اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ سارے نافرمان لوگ، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں،
ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یوں وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور نیک اور صالحہ لوگ پوری رات خدا کی عبادت کرتے رہے اور خدا سے معافی طلب کرتے رہے، جبکہ گمراہ لوگ پوری رات عیش و عشرت سے رہے اور مذاق اڑاتے رہے کہ ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں پوری رات گزر گئی۔ جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، صالحہ لوگوں نے دیکھا کہ نافرمان لوگوں کی جانب سے کسی شخص کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک شخص نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ بندر کی شکل اختیار کر گئے، ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخیں مار کر رونے لگے، خدا سے معافی طلب کرتے رہے، خدا سے گڑ گڑا کر روتے رہے۔ 3 دن تک وہ اسی طرح سے رہے، کچھ کھائے پیے بغیر 3 دن۔ کبھی وہ اس جانب جاتے بندروں کی شکل میں، 3 دن کے بعد وہ اسی بندروں کی شکل میں فی النار ہو گئے۔ بے شک جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے خداوند متعال کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ بے شک خدا نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی امید کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تحقیقی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی۔ سیدہ رباب شیرازی۔ خدا حافظ۔